Welcome to Dreamy Kids Land. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے نیم پر کیریکٹرز کے نیم ہو تو سبسکرائب کریں اور اپنا نیم کمنٹ کریں۔ پریوں کے بیٹے کی حفاظت شیر کر رہا تھا، وہ اسے اٹھا کر غار میں لے گیا۔ شہزادے کو اٹھائے، پری آسمان میں محو پرواز تھی۔ پری ملکہ کو اللہ کی طرف سے گفٹ دینے آئی تھی۔ اس نے شہزادے کو ملکہ کے ساتھ لٹا دیا۔ سوتیلی ماں کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ وہ شہزادے کی جان لینے کے در پہ ہو گئی۔ ایک خوبصورت اور روشن محل میں ایک نیک دل بادشاہ اور اس کی عبادت گزار ملکہ رہتی تھیں۔ ملکہ اکثر تنہا بیٹھ کر اللہ سے اولاد کی دعا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے دل کی بے چینی بیان کرتے تھے۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ بادشاہ نے بوجھل دل کے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ خوبصورت تھی، مگر اس کے دل میں حسد کی آگ جل رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک خطرناک سوچ چھپی ہوئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، لیکن دونوں بیویوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ملکہ سعدیہ نے اور زیادہ رو رو کر دعا کرنا شروع کر دی۔ اس رات آسمان کی گہرائیوں سے ایک خوبصورت پری زمین پر اتری۔ وہ پری ملکہ کی دعاؤں کے صلے میں اللہ کی طرف سے گفٹ دینے آئی تھی۔ ملکہ کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئیں جب اس نے اپنی گود میں بچہ دیکھا۔ صبح پورے محل میں خوشی کا جشن منایا گیا اور بادشاہ نے بچہ سب کو دکھایا۔ لیکن ملکہ کشال یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر جل اٹھی۔ وہ ایک گھنے جنگل میں ایک بدرو جادوگرنی سے ملنے چلی گئی۔ جادوگرنی نے ایک کھلونے پر خطرناک جادوئی عمل کیا۔ جادوگرنی نے ملکہ کشال کو زہریلا اور جادو بھرا کھلونا دیا۔ رات کی خاموشی میں اس نے وہ کھلونا چپکے سے شہزادے کے جھولے کے پاس رکھ دیا۔ بچہ بے چین ہونے لگا، لیکن پری کے نور نے اس کی حفاظت کی۔ ملکہ سعدیہ اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی رہی۔ ملکہ کشال بادشاہ اور ملکہ سعدیہ سے جھوٹی ہمدردی دکھاتی رہی۔ بادشاہ اپنے دل میں شبہ محسوس کرنے لگا۔ جادوگرنی اپنی اندھیری غار میں شیشے کے گولے میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جادوگرنی ایک رنگ برنگی پتنگ پر شہزادے کے خلاف جادوئی عمل کر رہی تھی۔ ملکہ خوشال وہ رنگ برنگی جادوئی پتنگ شہزادے کو کھیلنے کے لیے دیتی ہے۔ پتنگ اچانک کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور چمکنے لگتی ہے۔ شہزادہ بے ہوش ہونے لگا، لیکن پری کا نور اسے پھر سے ہوش میں لے آیا۔ ملکہ کشال نے ملکہ سعدیہ پر الزام لگایا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے شہزادہ بیمار ہوا ہے۔ ملکہ سعدیہ پریشان ہو گئیں۔ آدھی رات کو شہزادہ پنگھورے سے غائب ہو جاتا ہے۔ ملکہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک چڑیل شہزادے کو اٹھائے جنگل میں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ چڑیل شہزادے کو ایک ویران جگہ پر ڈال کر چلی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا شیر اس کی حفاظت کے لیے پاس بیٹھا تھا۔ جنگل کا بادشاہ شیر شہزادے کو پیار سے سہلانے لگتا ہے۔ شیر شہزادے کو سردی سے بچانے کے لیے اٹھا کر غار میں لے جاتا ہے۔ غار میں رنگ برنگے پرندے شہزادے کے اوپر اڑنے لگتے ہیں۔ حفاظت پر مامور پری اسے جنگل سے اٹھا کر محل میں چھوڑ جاتی ہے۔ بادشاہ بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر اللہ کا مشکور ہوا۔ ملکہ خوشال تنہا کمرے میں غصے سے چیخنے لگی۔ اس نے کالی موم بتی جلا کر اپنا کالا جادو شروع کر دیا۔ اس نے ایک کڑے پر جادوئی عمل کر کے ایک پنگوڑے کے ساتھ باندھ دیا۔ جادو نے اثر کیا اور شہزادہ دن بدن کمزور اور بیمار رہنے لگا۔ ملکہ سعدیہ پریشان ہو گئی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی۔
शहजादे के इलाज के लिए शाही तबीबों को बुलाया गया। लेकिन उनके इलाज से भी शहजादे की सेहत बेहतर न हुई। परी ने ख्वाब में आकर मलिका सादिया को बताया कि असल दुश्मन महल के अंदर है। बादशाह ने एक नेक बूढ़ी औरत के बारे में सुना जो सच बता सकती थी। बादशाह सफेद घोड़े पर बैठकर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। वहाँ एक चमकती झोपड़ी में वो बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत आहिस्ता आवाज से कुछ देर कुछ पढ़ती रही। उस बूढ़ी औरत ने बादशाह को एक चमकता शीशा दिया जो सच बताता था। बादशाह ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने दुआ दी। बादशाह वो शीशा लेकर तेजी से महल वापस आया। बादशाह ने दरबार में सब लोगों को बुलाया, लोगों को असल हकीकत बताने के लिए। लोग हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शीशा सच बताए। बादशाह चमकता हुआ शीशा लेकर दरबार में आया। बादशाह ने जैसे ही शीशा ऊपर उठाया, कमरा रोशन हो गया। एक एक करके सारे मंजर सामने नजर आने लगे। जादूगरनी का खिलौने पर जादुई अमल करना, जादूगरनी का मलका खुशहाल को खिलौना देना, मलका खुशहाल का जादुई खिलौना पंगोड़े में रखना, मलका खुशहाल का जादू करने के लिए जादूगरनी को कहना, जादूगरनी का खिलौने पर जादुई अमल करना, मलका जादुई पतंग से शहजादे को खिलाती है। जैसे ही शहजादा जादू पतंग को छूता है तो अचानक तेज रोशनी चमकती है। चुड़ैल महल से शहजादे को उठा लेती है, जंगल के अंदर वीराने में डाल देती है। शेर शहजादे की हिफाजत करता है। मलका खुशहाल अपने कमरे में जादुई अमल करके एक जादू का कड़ा तैयार करती है और उसे शहजादे के पंघूरे में डाल देती है। मलिका खुशहाल का चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपने लगी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। बादशाह ने गजबनाक लहजे में खुशहाल को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। यौन मलका खुशहाल अपने बुरे अंजाम को पहुंची। शहजादे का इलाज परी ने नूरानी तरीके से किया। शहजादा ठीक हो गया और मलका ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे बच्चों, इस तरह से हमें सबक मिला कि हसद बुरी बला है